محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، تقریباً آج آخری اجلاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان حضرات کی محنت، کوشش، دوڑ دھوپ قبول فرمائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو غلام بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کا پورا ہم سب کو غلام بنائے۔ کوشش ہے آدمی کی، بس اور کیا کر سکتا ہے۔ وہ لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ درود پاک پڑھتے ہیں، جلدیاں لگائی اور لائٹیں جلائی اور سال ختم۔ یہی دین ہے، یہی ایمان ہے کہ جلدیاں لگاؤ اور لائٹیں جلاؤ، بس دین کا کام مکمل ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 برس تک حکومت فرمائی۔ آپ یقین جانیے کہ نہ لائٹ ہے، نہ جھنڈی ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ 12 ساڑھے 12 سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی۔ نہ جھنڈی ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ راستے بند ہے، نہ اہتمام ہے، نہ کچھ بھی تو نہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 ساڑھے 12 سال حکومت فرمائی، ان چیزوں کا وجود نہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی، لیکن ان کی دماغ، ان کا دل، ان کا مزاج یہاں تک نہ پہنچا جہاں ہم پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا وہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں، صحیح نہیں۔ ساری دنیا اگر کفر پہ جمع ہو جائے تو کفر کبھی اللہ کی توحید یا قرآن نہیں بن سکتا۔ تماشا نہیں بنانا دین کو، اللہ کے قرآن کا تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے۔ مزاج بن گیا، طبیعت بن گئی، امیر غریب مرد عورت سارے کے سارے۔ یہ چیز تو ہمارے بس کی ہے نہیں کسی کے بھی، کہ جس کی موت آئے اور وہ یہ کہہ دے کہ قادیانی ملتان والا آیا ہوا ہے، مجھے معاف کر دے، اس کا تختہ کر دے، اس کا رگڑا نکال دے۔ کیونکہ اسرائیل نہ تو پیسے ویسے لیتا اور نہ عہدوں کا بھوکا، اور نہ وہ بادشاہ کو چھوڑتا ہے، نہ فقیر کو، نہ وزیر کو، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ وقت آیا جس کا آیا سو آیا، وہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، سویا ہوا ہو، جاگتا ہو، دفتر میں ہو، سڑک پہ ہو، سواری میں ہو، اسپتال میں تڑپ کے مر رہا ہو، موت آ ہی جائے گی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی موت آئی، وزیروں سفیروں کی بھی موت آئی۔ نہ وہاں امریکہ کے یہودی کی چلتی ہے، نہ روس کے حامیوں کی کسی کی نہیں چلتی اللہ کے یہاں۔ ساری دنیا اگر ایک آدمی کو بچانا چاہے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے فیصلے عقل ہیں، اللہ کا فیصلہ عقل ہے، قطعی طور پہ آ کے رہتی ہے۔ اتنی بھول جتنی آج لگی ہوئی ہے، کسی کو موت کا غم نہیں، کوئی موت کی تیاری میں لگا ہوا نہیں، کسی کو خیال نہیں ہے میں آج کھاتا پیتا ہوں، دندناتا ہوں، کل خاموش خبر میں پڑوں گا، بالکل نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج ہے، اور کتابوں میں حجۃ الوداع کا خطبہ موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کا آخری خطبہ، آخری حج، اس کے بعد حج نصیب نہیں ہوا۔ وہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرو، غلاموں کا خیال کرو، یتیموں محتاجوں کا خیال کرو۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور یوں فرمایا جو موجود ہیں وہ دوسروں تک یہ میری بات پہنچا دیں. میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا, اللہ کا قرآن پہنچا دیا, کوئی چیز ایمان قرآن میں سے میں نے چھپا کے نہیں رکھی. سارے صحابہ کرام موجود تھے, سب کو وضاحت کے ساتھ فرما دیا میں نے اللہ کا قرآن پہنچا دیا. سب نے کہا پہنچا دیا کہ میں الحمدللہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی. میں نے احکام خداوندی پہنچا دیا کہ جی ہاں پہنچا دیے. تمہارے لوگوں کوئی چیز دنیا اور آخرت میں قبر حشر میں کامیاب نہیں کر سکتی جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے. وہ کیا ہے طریقہ؟ کسی کا مال نہ کھاؤ, کسی کو ناجائز تنگ نہ کرو. خیال رکھو ہر وقت کہ ایک دن قبر میں جانا ہے اور ایک دن میں کفن میں چھپ جائے گا میرا منہ. مردوں میں سے, عورتوں میں سے, امیروں میں سے, غریبوں میں سے ہر آدمی کے سوچنے کی بات ہے. دروازہ بند کرنے کے بعد یہ سوچا کرے اب تو میں نے دروازہ بند کیا ہے, صبح ہوگی دروازہ کھلے گا. ایک دن قبر میں ایسا بند ہوں گا قیامت آ جائے گی مگر کھلوں گا نہیں. میرا منہ کفن میں ایسا چھپے گا قیامت قائم ہو جائے گی مگر منہ کھلے گا نہیں. بڑے بڑے لوگ روئے اس مقام کو, اس ٹھکانے کو لوگ روتے گئے اور کامیابی کرنے والوں نے کامیابی بھی کی. ملتان میں ایک روڈ ہے, حافظ جمال روڈ اس کا نام ہے. حافظ صاحب مرحوم کا انتقال ہوا تو وصیت نامہ لکھا ہوا تھا, میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. جنازہ تیار تھا, ہزاروں نے لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے. وصیت نامے کو دیکھ دیکھ کر خاموش کھڑے تھے, کوئی جرت نہیں کرتا تھا جنازہ پڑھانے کی. آخر عصر کا وقت ہوا, ایک آدمی آیا, کپڑوں پہ غبار تھا, پیروں پہ غبار تھا. اس نے کہا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا حضرت وصیت نامہ دیکھا تو خود ہی فرمایا الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی میری عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ساری زندگی میں میری جماعت کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. انہوں نے کہا حضرت آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا خواجہ خدا بخش میرا نام ہے, ذات کا کمار ہوں, خیر پور تامہ والی سے آیا ہوں. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں یا یہ خصلتیں نہیں پائی جاتی, آپ کیسے پڑھائیں گے؟ ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے خواجہ خدا بخش نے کھڑے ہو کے اللہ والے کا جنازہ پڑھا دیا. میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم بھی لکھ کر رکھنا ورنہ بغیر جنازے کی قبر میں جانا پڑے گا, ملے گا ہی نہیں. جماعت کی نماز والا تو کیا, یہاں تو ایسا مچھ ڈنڈا آئے گا جس نے کبھی بھی نہ پڑھی ہو کہ چلو میں اخبار میں فوٹو تو آئے گا. پہلے بزرگوں کی یہ عادات تھی. اب لوگ فلانے بزرگ نے آخر بابا فرید 12 سال تک خوہ میں الٹا لچکا رہا, اور بدماشی تم کرو, زنا تم کرو, شراب تم پیو, جھوٹ تم بولو, حرام تم کھاؤ, اور بابا فرید الٹا لچکے کیوں گئی؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ پھر ان کی نمازیں کہاں گئی؟ پھر ان کی وہ عادات کہاں پوری کیسے پوری ہوں گی جنہوں نے تہجد کی نماز ایک دن بھی قضا نہ کی؟ کس طرح ان کی عادات پوری ہوں گی؟ نماز تہجد عصر کی سنتیں کس طرح پوری ہوں گی؟ 1,49,000 صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے نماز نہ قضا کی نہ چھوڑی, نہ ان کی نماز قضا ہوئی.
تابعین تبع تابعین، سلف صالحین، اہل بیت اعظام میں جتنے اللہ والے تھے تمام کے تمام دین کے پابند تھے، قرآن کے پابند تھے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سمجھا دیا کہ دین کی تکمیل اس میں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہوا مرے۔ آج کلمہ پڑھتا ہوا کون مر رہا ہے؟ 100 میں سے ایک آدمی نہیں ہے جس کی کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی زبردست پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ حدیث پاک میں آتا، او لوگوں، موت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنا زبردست منہ کڑوا ہوتا قیامت آ جائے گی مگر منہ سے تلخی نہ جائے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، تشریف لائے، معجزات دکھائے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ قوم آئی، تماشائی آئے، نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھا رہے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلیں گے مردوں کو زندہ کر کے دکھانا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ایک زندہ ہو کر نوجوان سامنے آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بھائی جان آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے تو کئی ہزار سال قبر میں گزر گئے، کئی ہزار سال موت کے تیرے گزر گئے، ایک عرصہ بیت گیا، کئی ہزار سال تجھے قبر میں ہو گئے، اللہ نے ملاقات تو کرا دی، مجھے قبر کی کوئی خبر بتا، قبر کا ماحول بتا، قبر کا منظر بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا، وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے، قبر کی خبر پوچھنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ مالک کائنات کی قسم ہے، اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک میرا سارا جسم کڑوا ہے، اتنی زبردست تلخی منہ میں آئے گی، تیرے بھی آئے گی، میرے بھی آئے گی، کون بچا سکتا ہے؟ نہ کسی کے پاس بچانے کا اہتمام ہے اور نہ کنٹرول ہے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا، نہ سمجھا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ فرمایا، او لوگوں، موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنی زبردست پسینہ آئے گا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کی تکلیف سے پناہ مانگو، اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کہتا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ 360 رگیں ٹوٹیں گی، اعضا چھوٹیں گے، کڑا کڑا کر کے اعضا چھوٹ رہے ہیں، اتنی زبردست تکلیف ہوتی ہے، کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے بلد ہے، خون ہے، رت ہے، ایک جھٹکا لگنے سے خطرہ باقی نہیں رہتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، موت ایک دفعہ آتی ہے، بار بار نہیں آتی، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں، جس کے جھولی میں اللہ رسول کا پیغام ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دیکھا، کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ فرمایا آج تو مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ فاروق اعظم کی روح فنا ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، میرا تیرا کیا پتا ہے کس حال میں موت آئے گی۔ سجدے میں موت بڑی مشکل ہے، لاکھوں کروڑوں میں سے کسی کو سجدے کی موت آتی ہے۔ ہیرا رحیم یار خان مولانا عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مغرب کی جماعت کرائی۔ یہ غریب مولوی جن کو تم ذلیل سمجھتے ہو، موٹے جوٹے کپڑے، موٹا موٹا کھانا پینا، خدا کی قسم مغرب کی جماعت کرائی۔ بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں موت آ گئی، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ گئی، اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ گئی، وضو کے ساتھ موت آئی، دربار الہی میں موت آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجاوری کرتے ہوئے موت آ گئی۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، دل ان کا بھی کرتا ہے کہ سجدے کی موت مل جائے، لیکن ملے گی کیسے؟ ملے گی کیسے؟ سینکڑوں ہزاروں میں سے ایک کو کلمہ پڑھتے ہوئے موت آتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے موت نہیں آتی لوگوں کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت قرآن پڑھتی ہوئی موت آئی ہے۔ سب کی تمنا تھی، آرزو تھی، حسرت تھی، میری موت قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ اور واقعات ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تجھے دنیا میں کیا چیز پسند ہے؟ انہوں نے کہا بس یا رسول اللہ ایک ہی چیز پسند ہے، اللہ کا قرآن ہو، میری زبان ہو، پڑھتے پڑھتے موت آئے۔ اللہ کا قرآن ہو، میری زبان ہو، پڑھتے پڑھتے موت آئے، اسی پر خاتمہ چاہتا ہوں۔ بادشاہ بھی بنے، خلیفہ رسول بھی بنے، نبی کے داماد بھی بنے، میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں حضرت عثمان کی موت قرآن پڑھتے پڑھتے آئی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے عثمان کو شہادت ملی۔ سب سے پہلے وار جو کیا، خون کا دھارا، خون کا فوارہ اللہ کے قرآن پہ جا کے پڑا۔ عثمان کا گواہ قرآن ہے، عثمان کا گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے اوپر خون پڑا، میرے اوپر لہو کی دھار پڑی، میں گواہ ہوں کہ شہید کیا گیا اور مدینہ پاک میں شہید ہوا، مظلوم مدینہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمہیں ان لوگوں کا مرنا پسند نہیں؟ لوگ مزاجن رشک نہیں کرتے کہ ایسی موت آنی چاہیے؟ آخری وقت میں بیوی سے فرمایا میرا پاجامہ لا کے دے جو میں نے یمن کے ملک سے منگایا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ ساری زندگی میں پاجامہ پہنا نہیں، آج کیا بات ہے، پاجامے کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ فرمایا ابھی ابھی قرآن پڑھتے پڑھتے ذرا نیند سی آ گئی تھی، غنودگی آ گئی تھی، گیل آ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی، آپ نے فرمایا عثمان آ جا، آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے، میرا یقین ہے کہ آج شہادت ملے گی، موت آئے گی۔ پاجامہ اس لیے پہن رہا ہوں مخالف جو تلوار ماریں گے، چھرے ماریں گے، تڑپوں گا، پھڑکوں گا، ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر میرے شرمگاہ پہ پڑ جائے۔ پاجامہ پردے کی چیز ہے، اس لیے مانگ رہا ہوں۔ جس نے آخری وقت میں بھی شرمگاہ کی حفاظت کی وہ عثمان، جس نے آخری وقت میں بھی اللہ کے قرآن کی حفاظت کی وہ عثمان۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں ساری عمر میں قسم کھاتا ہوں میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ آج عثمان کے ماننے والے صحابہ کرام کے خادم غلام کمر باندھ رکھی ہے کہ جھوٹ بولتے بولتے مریں گے، عورتیں بھی مرد بھی اسی بات پر کھڑے ہیں۔ کیسے لوگ تھے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے میں موت آ رہی، اللہ کرے میری تیری موت بھی مدینے میں آئے۔ یہ سارا شہر پاکستان جو مدینہ مدینہ کرتا پھرتا ہے نا، ان کو مدینہ مرنے سے بڑی ڈر لگتا ہے، مدینے کی موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا گھبراتے مدینے کی موت سے۔
دل تو ہے نہیں مدینے میں، کراچی کے شہروں میں گلیوں میں دل پھرتا ہے، کیسے مدینے میں موت آئے گی؟ مدینے کی موت بہت اعلیٰ درجے کی موت ہے۔ جن لوگوں نے مدینے کی موت کی دعا کی، حسرت کی، تمنا کی، خدا کی قسم 20-20 سال مدینے گلیوں میں بیٹھنا پڑا، موت کا انتظار کرنا پڑا، لیکن اللہ نے دیا، ان کو تمنا تھی، حسرت تھی، آرزو تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں موت آ رہی ہے، چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کون سا قرآن؟ جس سے آج ہم کو نفرت ہے، جو عورتوں کو وارا نہیں کھاتا، جو مردوں کو وارا نہیں کھاتا، ہماری اولاد کو وارا نہیں کھاتا۔ ایک زمانہ تھا عورتیں تو قرآن اتنی پڑھتی تھی۔ میں سن 80 میں ہندوستان گیا تھا، ملیر کوٹلے کا بھیجا تھا، پٹیالے شہر کچہری میں کچھ لکھوانے کے لیے گئے ہم۔ کچہری میں بیٹھے تھے تو ہندو سکھوں میں بھگدڑ مچی، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے بھاگ رہے ہیں۔ سچی بات بڑا ڈر لگا ہمیں کہ یہ ہمارا تختہ نہ کر دیں، تو ہم نے اس سکھ وکیل سے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ بھگدڑ کیسی ہے؟ اس نے کہا ہماری برادری کی ایک لڑکی عورت مر گئی۔ میں نے کہا اچھا، ساری دنیا مرتی ہے؟ وہ کہنے لگا ہم نے اپنے مذہب اور اپنی رسومات کے مطابق اس کو غسل دیا، کفن دیا، لکڑیاں منگوائی، ان لکڑیوں میں اس کو چنا، آگ لگائی، قسم کھا کے سکھنے لگا ساری لکڑیاں جل کے خاک ہو گئی، مگر اس بچی کا بال بھی نہ جلا، ناخن نہ جلا۔ دوبارہ لکڑیاں لائی گئی، پھر آگ لگائی گئی، ساری جل کر خاک ہو گئی، مگر اس بچی کا ناخن بھی نہ جلا۔ ہندو قوم بڑی سیانی ہوتی ہے، مسلمان جو جو بڈھا ہوگا پاگل ہوتا جائے گا، بے وقوف بنتا جائے گا۔ پنڈتوں نے، ہندوؤں نے میٹنگ کی کہ جس کمرے میں، جس مکان میں یہ رہتی تھی، اس گھر میں ہاتھ دیواروں پہ پھیر کے دیکھو، کوئی آلہ، کوئی جالا، کوئی تاک لپا ہوا ہوگا۔ وہ دیکھ کے آج نہیں ملا۔ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم نے تحقیق اچھی طرح نہیں کی۔ جب تجسس کر کے دیکھا تو ایک آلہ مل گیا، ایک تاک مل گیا، جالا مل گیا، اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ چھپ کر مسلمان بنی تھی، ظاہر نہ کیا کہ ماریں گے، اللہ کا قرآن رکھ دیا، حفاظت کر دی، کافر کا پلیت ہاتھ نہ لگے اللہ کے پاک کلام کو۔ اس نے قرآن کی عزت کی، اللہ نے اس کی عزت کی۔ تو میرے قرآن کو بچا رہی ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تجھے بچاؤں گا، ساری لکڑیاں جل جائیں گی، تو نہ جلے گی۔ علاقے کے پنڈتوں نے، ہندوؤں نے جو ساری کوشش کر لی، 5-4 گھر وہاں مسلمانوں کے تھے، ان کو بلایا اور میت ان کے حوالے کر دی، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، یہ آپ لوگوں کی، ہماری نہیں ہے۔ میں قسمیہ کہتا ہوں اس لڑکی کے جنازہ پڑھنے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ ہم پھر جنازہ پڑھنے چلے گئے، 5 آدمی تھے، ہم 5 جنازے میں شامل ہوئے۔ قرآن والے کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ ایمان ہو، یقین ہو کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج لوگوں نے ڈھنگ بنایا ہوا ہے، مرنے کے بعد ملا اکٹھے کرتے ہیں، پرلا ارلا، یہ ملا وہ ملا، اور جو لڑکیاں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں نا، مولوی کو بٹھا کے کہتی ہیں جو ہم نے قرآن کلمہ پڑھا وہ بھی تیرے ملک۔ ملا بڑا چلاک ہوتا ہے، وہ چپ کر کے اپنی ماں کو، باپ کو بخش کے بھاگ جاتا ہے۔ چوری کر گیا، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ کون اللہ کا قرآن کسی کو دے؟ کیوں پڑھے؟ تیری ماں اس کی ماسی لگتی ہے، تیرا باپ اس کا ماما لگتا ہے، وہ تو اپنوں کو بخشے گا، تو اس کا کیا لگتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں آنکھ کھولو، تیاری کرو، اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، خدا کی قسم ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ ان بھوکے ننگوں نے فتح کیا۔ آج اس میں سے
تیسرا حصہ علاقہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، سارا اندلس کافروں کے پاس ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے ملک یہودیوں نصارا عیسائیوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ والوں کے دور میں ایک آدمی مرا، مولانا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ چل کر میرے ولی کا جنازہ پڑا۔ بستی میں گیا، علاقے میں گیا، پتا چلا کہ یہاں فوتگی ہوئی ہے، یہاں بندہ مرا ہے۔ انہوں نے کہا جو مرا ہے مجھے اسی گھر والی سے ملاؤ، بڑھیا سے ملایا کہ یہ آدمی کیا ایسا کام کرتا تھا جو اللہ نے مجھے بھیجا جنازے کے لیے۔ اس نے کہا کسی مولوی کا واز سننے گیا تھا، اسی دن بکری بیچی، قرآن خریدا، رویا کرتا تھا اور قرآن کو دیکھتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، صرف دیکھنا قرآن کا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پیارا ہے کہ قرآن دیکھنے والے کی بھی اتنی عزت کی کہ جنید بغدادی سے جنازہ پڑھوایا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے قبر میں رکھا، اس کو میرے دیکھتے دیکھتے اس کی قبر ساری پھولوں سے بھر گئی۔ قرآن کو عزت سے دیکھنا، قرآن کی عزت کو برقرار رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا امام زین العابدین 5 نمازوں کے علاوہ رات دن میں 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ اہل بیت کا تو یہ حال ہے، اور اہل بیت کو ماننے والوں کو فرض نصیب نہیں، بالکل قرآن نصیب نہیں، فرض نصیب نہیں، جماعت کی نماز نصیب نہیں۔ سردی کا موسم ہے، امام زین العابدین نے انگیٹھی میں کولے رکھے اور آگ سلگائی اور نیت باندھ لی۔ کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت میں آگ لگی، ساری جل گئی۔ لوگوں نے دروازہ توڑا کہ جل گئے ہوں گے حضرت، تو ختم ہو گئے ہوں گے۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین کو جا کے لوگوں نے دیکھا اطمینان سے کھڑے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تم اس آگ سے نہ لڑے، سامان جل گیا، چھت جل گئی، آگ لگ گئی۔ فرمایا جس آگ کو تم بجھا سکو میں اس سے کیا ڈروں، جس کو پانی بجھا دے، جس کو مٹی بجھا دے میں کیا ڈروں۔ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جس سے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ یہ علی مرتضیٰ کے پوتے کا بیان ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث پاک میں آتا سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ اب یوں ہی تو نہیں بن گئی، ہم سے تو کسی عورت نے آج تک نہیں پوچھا فاطمہ کپڑے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتی تھی، اس کا رہن سہن کیسا تھا، زندگی کیسے گزارتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعات میں لکھا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے، آواز دی بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں، برائی ہوئی، رونے کیسی آواز میں آواز دی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پھینک دی اور تشریف لائے۔ فرمایا بیٹی آج چادر کیوں مانگی؟ پہلے عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکے۔ پھر نبی کی موجودگی میں نماز کی نیت باندھی، دلام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دلام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دلام سے گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کی ابا تیری فاطمہ کا آج 4 دن کا فاقہ ہے، بھوک کی وجہ سے نماز میں گر رہی ہوں۔ دریا کرم جوش میں آیا، رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ فرمایا بیٹی مصلی تو اٹھا کے دیکھو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے مصلی اٹھایا، مصلی کے جا نماز کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی۔ کراچی عورتوں کو میں نے نہیں کہا کہ صبح کی نماز کے وقت دیکھنا مصلی کے نیچے کی زمین سونے کی بن جائے گی، کبھی ساری عورتیں مصلی پلٹ کے نہ دیکھیں۔ اور تو کہاں اور نبی کی دعا کہاں؟
فاطمہ کہاں اور تو کہاں؟ تیرا معاملہ ان سے بہت الگ تھلگ۔ www.shahideislam.com حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ علماء نے لکھا کہ فاطمہ الزہرا نے بھوک کی حالت میں، ننگ کی حالت میں سونے کو تھوک دیا اور عرض کے ابا فاقے منظور ہے، قیامت کا الجھاؤ منظور نہیں۔ آخری وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا اے ولی میری ایک وصیت ہے، اس کو پورا کرنا، اگر میری موت دن میں آ جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، دل چاہتا ہے کسی کی نظر بھی میرے جنازے پر نہ پڑنے پائے۔ علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قیامت کا میدان ہوگا، کچھ رات لگے گی، نبی گزریں گے، ولی گزریں گے، غوث گزریں گے، قطب ابدال گزریں گے، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او کلیم اللہ، او ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، سب اپنی نظروں کو بند کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی۔ ولیوں، کتبوں، ابدالوں، صحابہ کرام تمام کے تمام اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی۔ آج کراچی کی عورتوں کو فاطمہ الزہرا کا اسوہ اور آپ کی وصیتیں اور آپ کی نصیحتیں کیوں یاد نہیں؟ جنٹلمینی میں بڑا غلط ہوگا، تمام مسلمان ڈوب کے مرے کہ کہاں اہل بیت گئے اور کہاں صحابہ کرام اور کہاں ہم لوگوں کی موت۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، حجۃ الوداع میں جماعت نماز فرمایا، مکہ مکرمہ میں سر مبارک میں درد ہوا، راستے میں بخار ہو گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی، مدینے پاک میں پہنچے تو زبردست بے ہوشی تھی، دیوانے پروانے مستانے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لم تلدنی امی، اے میری ماں مجھے جلنا نہ تھا، اگر جانا تھا تو آج کا دن تو نہ دیکھنا پڑتا کہ میں حضور کی زیارت نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، ابو بکر کو حکم دو میری طرف سے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی۔ سارے صحابہ کرام گواہ ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش تھا۔ حضرت عباس اور ایک دوسرے صحابی کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھا، قدم جمتا بھی نہ تھا، پاؤں کھسکتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھو کون کون لوگ میرے صدیق کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے چاہا بھی کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، فرمایا الزم مکانہ کا، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ نماز ادا کرو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، دیوانے بھی آ گئے، پروانے بھی آ گئے، فرمایا الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ جس نے میری زیارت کرنی ہو، دیدار کرنا ہو وہ کر لے، میں آج دنیا سے جاؤں گا، اس کے بعد دنیا میں نہ آؤں گا۔ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، جس کو میں نے گالی دی ہے وہ آج نکال لے، جس کا مال لیا ہو وہ آج وصول کر لے، جس کو مارا ہو مجھے آج مار لے، قیامت میں بدلہ نہ لے، قیامت برا مقام ہے، مر جاؤں گا، حالات تباہ ہو جائیں گے۔ ایک صحابی اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، جب آپ بار بار اعلان فرما رہے ہیں، میری کمر پہ آپ کے ہاتھ مبارک سے چھڑی لگ گئی تھی اور میرا بدن اس وقت ننگا تھا، میں بدلا لوں گا۔ فاروق اعظم کے تیور بدلے، صحابہ کرام گھبرا گئے، آج یہ نبی کو مارے گا، آج یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے گا۔ خدا قسم بیماری کی حالت میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا،
دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اس کو بوسہ دے کر کہنے لگا مجھے آپ نے کم مارا تھا, میری عمر بھر کی حسرت تھی, آرزو تھی, تمنا تھی, میں نے اس مہر نبوت کو بوسہ دینا تھا, میں نے چومنا تھا, میرا ارادہ تھا, میں اس لیے بہانہ بنا رہا تھا. یہ جگہ بڑی کھچن ہے, یہ مقام بڑا اوکھا ہے. مرنا مرنا مرنا, آج یہ مرا کل کو وہ مرا, آج یہ بیوی بچوں کو چھوڑ گیا, لاوارث کر گیا, یتیم بنا گیا, کل کو تیرے یتیم ہو جائیں گے, میرے یتیم ہو جائیں گے. کون ساری زندگی بیٹھا رہے گا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا, نہ دنیا میں رہے گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے پھر آرام فرمانے لگے. بے ہوشی ہوئی, پھر ہوش آیا. جس وقت تشریف لائے دنیا میں سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کی اور چولی تھی, اور جب دنیا سے تشریف لے گئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جولی تھی. اور تو تمہیں مبارک ہو, نبی آیا بھی تیری جولی میں, نبی رخصت بھی تیری جولی سے ہوا. نہ صدیق کی جولی تھی, نہ فاروق کی تھی, نہ عثمان کی تھی, نہ علی مرتضیٰ کی تھی, کسی کی بھی نہیں. آئے تو اما حلیمہ آمنہ خاتون کی جولی ہے, اور جب دنیا سے گئے اما عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کی جولی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میری عائشہ ٹھنڈا پانی لے آ. سمجھی میرے نبی کو پیاس لگی ہے, پیئیں گے یہ وضو فرمائیں گے. پانی لائی, حاضر خدمت ہو گئی, اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے, اور آپ اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں بھگو بھگو کر چہرے انور پہ چھینچے مارنے شروع فرما دیے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا دل پھٹنے لگا, میرا کلیجہ پھٹنے لگا. نبی اللہ یہ کیا؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے. یہ معلوم نہیں ہے کہ موت کیسا مقام ہے اور کیسی جگہ ہے اور کس طرح کا جھگڑا ہے اور کہاں سے پار کرنا پڑتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں بھی پریشان تھی, فاطمہ الزہرا بڑی پریشان تھی. کسی نے دروازے کو دستک دی, کنڈی کھٹکھٹائی, ہم نے ادھر کان لگایا, آواز آئی حل ادخلوک فی البیت, کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ فاطمہ الزہرا ابا کی وجہ سے, بے ہوشی کی وجہ سے پریشان ہے. کہہ اٹھی اور دیہاتی گوار کہیں کہ پاگل کہیں کہ میرے ابا بے ہوش ہیں, تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا, ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو, کس کو گوار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے, یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے, لاج اجاڑ دے, راج ختم کر دے. یہ تو تیرا ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے. اجازت دی گئی, تشریف لے آئے, اللہ کا سلام پہنچایا, تیار ہو جاؤ, میں تیار ہوں. اللہ نے بن شام لکھتا ہے کہ روح مبارک قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں کے قریب پہنچا تو فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے, مجھے ساری زندگی میں ایسی تکلیف نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. عرض کہ یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے, نہ میرا منصوبہ ہے نہ میرا پروگرام ہے, کیا آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. امت کے جن لوگوں کو دکھ دو گے ان کا کیا حال بنے گا؟ میری حسرت ہے, میری آرزو ہے, میری تمنا ہے, جتنے بھی موت کے وقت تم نے دکھ دینے ہیں, عذاب دینے ہیں, پوری امت کے دکھوں کو آج میری چھاتی پہ ختم کر لے. تمام کے تمام تکلیفیں پریشانیاں جو ساری امت کو دینی ہے وہ مجھے دے لو, میری امت کو نہ کچھ کرنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آواز ختم ہو گئی تھی, سانس رک گیا تھا, لب مبارک حرکت کر رہے تھے. میں نے کان لگا دیا کہ سنو کیا فرماتے ہیں. فرمایا ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو معاف کر دے.
ربی ابلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، 6 مہینے زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نہ کسی نے ہستی دیکھی اور نہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، بلکہ رویا کرتی تھی، او انس، او طلحہ، او زبیر، مجھے وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈالی ہے، میرے ابا کو کفن دیا، قبر میں اتارا، مجھے کبھی وہ ہاتھ تو دکھا دیا کرو جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کو قبر میں اتارا تھا۔ بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ جب مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اقدس بن گیا، اب یہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے کہ یہاں روزے بناتے ہیں کراچی میں لوگ، وہ تو ایک ہی روزہ ہے، ایک ہی نبی تھا، ایک ہی قبر ہے، ایک ہی مدینہ ہے، اس کا احترام یہی ہے کہ وہاں جایا جائے اور جا کے زیارت کی جائے۔ یہاں قدم قدم سے بیت اللہ بنانا، روز رسول بنانا میرا شرک ہے، کفر ہے، بغاوت ہے دین سے، قرآن سے عداوت ہے۔ تم نے اس کو تماشا بنایا ہوا۔ میرے نبی کی نبوت کا ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں چل سکتا، میرا مرنا بھی نرالا، جینا بھی نرالا، حضور کا روز اقدس بھی نرالا، مدینہ بھی نرالا، میرے نبی کا مدینہ بھی نرالا، پسینہ بھی نرالا۔ آج کہتے ہیں کہ پنچن پاک، اور نہیں، میرے نبی کے سارے اصحاب پاک، سارے ازواج پاک، سارے بناتے رسول پاک، میرے نبی کا مدینہ پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک۔ کون ریس کرے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی، روزے مبارک کی، شہر مدینے کی، جس کی گلیاں بھی نرالی ہے، جس کی ہوا نرالی ہے، جس کی فضا نرالی ہے، جس میں بسنے والے نرالے، اور جہاں پر معاذ بن جبل رہتا تھا، جہاں صدیق اکبر رہتا تھا، جہاں فاروق اعظم کا قیام تھا، وہ نرالا نہیں ہوگا تو کیا نرالا ہوگا؟ تمام چیزیں نرالی۔ آج بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سارے انبیاء کرام سے نرالی۔ ختم نبوت کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، پریشانیوں کو دور فرمائے گا، ناموں سے صحابہ کرام پر مر مٹنے کی توفیق اللہ دے، اسی کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی۔ اہل بیت جتنے بھی گزرے تمام کے تمام نمازی تھے، چہرے پہ داڑھی تھی، اللہ والے تھے، قرآن والے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کیوں نکل گیا؟ دین کیوں نکل گیا؟ دین کہاں رہ گیا؟ سارا ہی مٹ گیا۔ قرآن چھوڑا تو دین ختم ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے قرآن بڑا مضبوطی سے پکڑا تھا، سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑا کہ یہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے، اور زندگی گزار دی اسی پہ۔ گورنر ہیں سیدنا خالد بن ولید سارے قید رضی اللہ تعالیٰ، 125 جنگ لڑے، 125 جنگ لڑے، اور ایک جنگ میں بھی شکست نہ ہوئی، ایک جنگ میں بھی ہار نہ ہوئی، تمام میں فتح ہی فتح، کامیابی۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ خالد بن ولید نے ایک شاعر کو تھوڑے سے معمولی سے پیسے دے دیے، اس نے شعر کہے، اللہ دربار فاروقی میں دربار لگا، جرنیل بیٹھے سارے، اور خالد بن ولید کا لباس اتار لیا، کپڑے اتار لیے، جرنیلی چھین لی، پیٹھ کے پیچھے دونوں ہاتھ باندھ کر سارے دربار کے 7 چکر لگوائے گئے۔ صحابی کہتا ہے کہ میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی چہرے پہ اثر تو نہیں۔ وہ خالد بن ولید نبی کا جرنیل سیف اللہ، اس کے چہرے پہ کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، تو کسی نے پوچھا رویا کیوں؟ کہا یار ساری زندگی جہاد میں گزری، بستر پہ موت آ رہی ہے، شہادت نہیں ملی۔ تو کسی نے کہا خالد تیرا لقب کیا ہے؟
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دیا لقب کیا کروایا؟ میرا لقب حضور نے فرمایا سیف اللہ. کہ سیف اللہ جب تیرا لقب ہے تیری سمجھ میں نہیں آیا تک اللہ کی تلوار. تو شہید ہو تو یوں سمجھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار کھوتی ہو گئی، اور تجھے شہادت نہیں مل سکتی، تجھے تو بستر کی موت آئے گی. روئے ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اتنا بڑے درجے کا آدمی ہے. عورت مرد تو مرد رہے، عورتوں نے اس زمانے میں کمال کر دیا. خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. جنگ ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، لڑائی جاری ہے. خالد بن سعید کی نگاہ پڑی ام حکیم پر. یہ اکرمہ کی بیوی ہے، ابو جہل کے بیٹے کی بیوی. تو خالد بن سعید نے کہا میری ساتھ شادی کر لے. اس نے کہا حالات تو دیکھو، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہ کوئی موقع ہے شادی کا؟ خالد بن سعید کہنے لگا موقع ہو یا نہ ہو، کل میرا اسی میدان میں شہادت کا پروگرام ہے. کل میرا اسی میدان میں شہادت کا پروگرام ہے، اس لیے آج ہی شادی کرنا چاہتا ہوں. سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس بات میں سچے ہو تو میں ابھی شادی کے لیے تیار ہوں. کسی نے نہیں کہا کہ تجھے بیوہ بننے کی عادت پڑ گئی. کل اکرمہ شہید ہوئے بیوہ بنی، کل کوئی خالد بن سعید شہید ہو جائے گا پھر بیوہ بنے گی، روز روز بیوہ بنتی رہے گی. فرمایا نہیں یہ سوچا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک آواز لگائیں گے 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی. اس لیے میں نے پروگرام بنایا کہ کل جس نے شہادت کا ارادہ کر رکھا ہے میں آج شادی کرنا چاہتی ہوں. صبح ہوئی، تیاری کی جہاد کی. ام حکیم نے پوچھا دائیں طرف حملہ کرو گے یا بائیں طرف؟ اور نے کہا تیرا کیا مطلب؟ کہ اگر تم دائیں طرف کرو گے تو میں بائیں طرف کروں گی، تم بائیں طرف کرو گے تو میں دائیں طرف کروں گی، تاکہ پورے گھرانے کا حصہ بن جائے جہاد میں. عورتیں ایسی ہیں جہاد کے لیے تیار ہیں، کیا کوشش کر رہی ہیں، کیا تدبیر کر رہی ہیں، کیا پروگرام بنا رہی ہیں. آج کون سوچے کیسے شہادت ملے گی، کہاں سے ملے گی. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ عورت ہے، مدینے میں رہتی ہے. مغرب کی نماز کے بعد اچانک رونے لگ گئی. بچے نے پوچھا ماں کیوں روئی، کیا مطلب؟ کہ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں، تم کھانا کھاؤ. اماں ماں کی آنکھ میں آنسو ہو اور ہم کھانا کھائیں، ہو نہیں سکتا. جب زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگی کل جہاد ہوگا، تم سارے کے سارے میدان جہاد میں چلے جاؤ، بچے ہو شہید ہو جاؤ، میں تمہاری شہادت کی خبر کا انتظار کروں گی اور 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کر قبولیت کی دعا کرتی جاؤں گی. یہ پروگرام ہے، یہ ان کا اصول ہے، یہ ان کے طریقے ہیں، یہ ان کی کامیابی کا ضامن ہے. آج جو مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، شہادت کا پروگرام چھوڑ دیا، اب کوئی بھی تمہیں دنیا میں پوچھنے والا نہیں. جو آتا ہے وہی مارتا ہے، جو آتا ہے وہی مارتا ہے. مرزائی تمہارے دشمن، شیعہ تمہارے دشمن، عیسائی یہودی تمہارے دشمن، اب تم قرآن نہیں پڑھتے، نماز کے قریب نہیں جاتے. کیسے ہوگا اور کیوں کر ہوگا؟ تیری کامیابی کا ضامن کیسے بنے گا؟ فرمایا آخری وقت ہے، پتہ نہیں کس حال میں موت آئے گی. کتا چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، او میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. آج تو تیری انگلی بھی چھڑے کی طرح لگتی ہے. میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا. کہتا کنبا قبیلہ چھوڑو کی واری، سچے گھر کی کرتے یاری، یہ نہ سمجھنا کیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری. یہاں سے نمبر لگے ہوئے ہیں، آج تیرا نمبر ہے، کل میرا نمبر ہے. آج اس بلڈنگ سے جنازہ اٹھا، کل اس بلڈنگ سے جنازہ نکلے گا. لوگ روئیں گے، پچھتائیں گے، چکرے ماریں گے، بنے گا کچھ نہیں.
کامیاب ہے وہ لوگ جن کو اللہ پاک مرتے وقت قرآن کی کلمے کی درود پاک کی توفیق دے. دوسری پر توجہ مرے میں تمہیں اسٹامپ لکھ دیتا ہوں جنت کی جنت ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. یہ وہ ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ دوسری پڑھتے ہوئے جس کی موت آئی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں. عرض کیا جائے گا یا اللہ قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں میں گواہ ہوں قرآن میرا تھا زبان اس کی تھی قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئی. یا اللہ ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا میدان حشر میں چکر لگا کے دیکھو آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. آج بھی چکر لگا کے دیکھو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ ہے وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھتے مرے تھے دوسری پڑھتے ہوئے مرے تھے. مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے ہیں. یہ قربانیاں تو ساری علماء دیوبند کی تقدیر میں اللہ نے لکھی. قربانی دین اور نہیں ہے اور قربانی کون دے؟ آؤ مقابلہ کرو اپنے بزرگوں کو لاؤ اپنے بڑوں کو لاؤ اور میرے بڑوں کو لاؤ مقابلہ کر کے دیکھو کہ قرآن پہ جان کس نے دی ہے اسلام پہ جان کس نے دی ہے. مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے ایسے پنجرے میں انگریز نے بند کیا نوکدار تار لگے ہوئے تھے نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا. میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہر حال میں ہر سانس میں درود پاک پڑھوں گا میں دوسری پڑھتا پڑھتا مر جاؤں گا. فرماتے اچانک مجھے چکر آیا میں نوکدار تاروں پہ گرا ادھر مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. خام میں نہیں جی پہ جاگتے سامنے زیارت ہو گئی اور میں یوں کہتا ہوا پھرا ساری زندگی لیے پھرتی ہے بلبل لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. فرمایا ساری زندگی سوچ رہا اے کاش وہ پنجرا پھر آئے پھر وہ کوڑے لگے اور پھر لوگ تار لگے اور پھر مجھے سنبھل کیا جائے اور پھر میری دوسری پڑھتے پڑھتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. اتنا مزہ اس میں آتا ہے خدا کی قسم. ساری دنیا کی لذت ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور زیارت کی لذت ایک طرف. سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی ہے. جہاد ختم ہوا زخمیوں میں نہیں ملتا شہیدوں میں نہیں ملتا غازیوں میں نہیں ملتا. کسی کو ماں یاد کرے گی کسی کی دھی یاد کرے گی کسی کی بہن یاد کرے گی کسی کی گھر والی یاد کرے گی. سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک میں یاد فرما رہے اور رو رہے ہیں میرا سعد بن ربی کہیں نہیں ملتا گیا کہاں ہے. دو جوان صحابیوں کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ سعد بن ربی تجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضور بلا رہے ہیں تجھے. محدثین نے لکھا ایک غار میں سے دھیمی دھیمی سی آواز آئی میں چل نہیں سکتا تم آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ. یہ دونوں حضرات پہنچے 80 کے قریب زخم ہے لہو ٹپک رہا ہے خون رس رہا ہے اور کہنے لگا مجھے اٹھا کے لے کے چلو. میں اب کہاں جائے گا بیوی سے ملنا ہے کہاں نہیں بچوں سے ملنا فرمایا نہیں کیا ہے. کہنے لگا میری عمر بھر کی تمنا میری حسرت ہے میری آرزو ہے کہ آخری وقت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہو جاؤں گا مجھے اٹھا کے لے کے چلو. ادھر امام الانبیاء سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا سعد بن ربی مل گئے. مدینے سے باہر تشریف لے چلے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں؟ فرمایا سعد بن ربی ملنا چاہتا ہے کچھ میں چلوں گا کچھ وہ چلے گا فاصلے کم ہو ہی جائیں گے. محدثین نے لکھا ہے اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھ کر آپ نے زمین پہ تشریف فرما ہو کر رحمت والی جولی پھیلا دی گود پھیلا دی زخمی جسم ہے سارا. آپ نے سر صحابی کا
زخمی صحابی کا اپنی آغوش رحمت میں رکھ لیا اور ماتھے کو بوسا دیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے، شہید ہو گیا، مضافات مدینہ میں اعلان ہو گیا۔ خدا کی قسم محدثین نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رو رہے تھے، کاش یہ موت میری ہوتی، نبی کی گود میں دم میرا ٹوٹتا، میری جان نکلتی۔ فاروق اعظم روئے، عثمان بن نورین روئے، خالد بن ولید روئے، جلیل القدر صحابہ رو رہے ہیں۔ جنازہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد ابو ہریرہ کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں تنگی سے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کانٹے نہیں، روڑے نہیں، پتھر نہیں، یوں کیوں چل رہے ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے اللہ کی راہ میں جان دی، 80 کے قریب زخم کھائے، میری گود میں دم توڑا، میں نے جنازہ پڑھایا۔ سعد بن ربی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنا نوری فرشتہ آیا ہوا تھا کہ چاروں طرف قدم رکھنے کی گنجائش نہیں، چاروں طرف اتنا نوری فرشتہ ہے کہ پورا قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ صحابہ وہ ہے جن کے جنازے فرشتوں نے پڑھے، جن کے قرآن فرشتوں نے سنے، جن کی نمازیں فرشتوں نے دیکھی، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ کچھ بھی نہیں، نہ فرشتے نہ نیک لوگ۔ بادشاہ لوگوں نے بڑی نیکی کی ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود، غیاث الدین بلبن، خواجہ شمس الدین التمش، یہ کئی بادشاہ ہیں مغلیہ خاندان کے، ایسے ایسے نیک لوگ تھے، آج تمہیں زیارت میں نصیب نہیں۔ سلطان ناصر الدین محمود کو بیگم رانی نے کہا ایک نوکرانی لا دے، کپڑے خود دھوتے ہوں، کھانا پکاتے ہوں، جھاڑو لگاتے ہوں، کام میں مدد کیا کرے گی۔ ناصر الدین محمود نے کہا جو ایک تنخواہ ملتی ہے میں تجھے لا کے دے دیتا ہوں، ایسا میں کبھی نہیں کروں گا، ایس تو تو کرے اور خبر میری تباہ ہو، کبھی نہیں ایسا کرنے کا۔ دلی کے تخت شہنشاہی پہ بڑے بڑے ولی آئے ہیں، ایک اپنی بات بن جائے گا کہ جو وزیر ہوگا وہی بدماش ہوگا، جو صدر ہوگا وہ پکے درجے کا بدماش ہوگا۔ پہلے لوگ بڑے اللہ والے تھے، بہت اللہ والے ہوتے تھے، ایسے ایسے بادشاہ آئے، 5000 حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر بادشاہ کو زبان نہیں یاد تھی، قرآن کی تفسیر یاد تھی، حدیث پاک یاد تھی، حضور کی حدیث پاک کی سند یاد تھی، 5000 حدیث پاک یاد تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ لوگ آئے، آج تو پٹواری نہیں سنبھالا جاتا، تحصیلدار کا تو کہنا نہیں تھا، سرکاری ملازم تو ویسے بخش آئے ہیں، اللہ میں پوچھے گا دنیا سے کال آیا، کہہ دے گا میں تو سرکاری ملازم، اچھا جاؤ جنت میں تشریف لے جاؤ۔ تمہارے باپ کو یوں جنت نہیں ملتی، اتنا سستا سودا نہیں ہے جس طرح تم نے سمجھا، وہ عمل کرو گے تو کوئی بات بنے گی، ورنہ خدا کی قسم پھنس کے رہ جاؤ گے، کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں نکلے گا، کوئی تمہارا سہارا نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس قبر میں تیرے ساتھ کون جائے گا، اس اندھیرے میں تیرے لیے روشنی کا انتظام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئی، سارے صحابہ کرام کی موت آئی، سفر آخرت ہوا، میرے لیے تیرے لیے بھی ہوگا۔ بس یہی دعا کیا کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان پہ خاتم بالخیر فرمائے، قبر حشر ہم سب کا اچھا فرمائے، کر لے ایمان والے موت عطا فرما۔ یا اللہ سارے پاکستان کے مسلمانوں کی عالم اسلام کی حفاظت فرما، عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما، کشمیر فلسطین بوسینیا جہاں جہاں مسلمانوں کو پریشانی ہے سب کی عزت آبرو جان مال کے اللہ پاک حفاظت فرما، مشکلوں کو آسان فرما، تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، بے اولاد کو اولاد دے، سب کے کاروبار میں روزی رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرما۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، تمہیں نہیں سنا دوں؟ یہ مال آدمی کو شیطان بناتا ہے، مغرور بنتا ہے آدمی۔ ایک آدمی سیٹ ہے، بہت مالدار ہے، بیوی کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ہنس رہے ہیں دونوں، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی رات ہے،
کسی نے دروازے پہ دستک دی، شیخ صاحب نکلے، انہوں نے کون ہے کہ میں فقیر ہوں، لاتے ماری، تماچے مارے۔ اس فقیر نے پھر دوسرے دروازے پہ صدا کر دی، واللہ الغنی وانتم الفقراء، یا اللہ 3 دن کی بھوک نے میرے پیٹ میں آگ لگا دی، مانگی روٹی ملی لاتے، ملے تماچے تیری مرضی، بڑا بے نیاز ہے، دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ آ گئی مصیبت، شیخ صاحب کا آج یہ گدام گیا، کل وہ اسٹور گیا، پرسوں وہ دکان گئی، ٹکڑوں کے محتاج بن گیا، فقیر بن گیا۔ بیوی نے بھی کہا میری جان چھوڑ، طلاق دے، تیرے پاس تو روٹی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا تو بھی جا بابا، تو سارا ہی کچھ چلا گیا، تو کیوں رہتی ہے؟ اس کی عورت نے عدت پوری کر کے نکاح دوسری جگہ کر لیا۔ وہی رات ہے، یک موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، برف باری ہے، اور میاں بیوی عورت یہی ہے، خامن دوسرا، مل کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی تو گھر والا کہنے لگا یہ عادی فقیر نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں یا عورت بھوکی ہے، سارا ہی کھانا اس کو دیا، ہم اور بنا لیں گے، دوپہر کھایا تھا، کون سے مرنے لگے ہیں؟ عورت جب